إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 45 سورہ کہف کی آیت نمبر 45 اور اگر ٹائم رہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 46 کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو ہم شروعات کرتے ہیں آج کے درس کی. آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے. تو وضرب میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے، ان کے سامنے، کن کے سامنے؟ کفار مشرکین کے سامنے. کن کے سامنے؟ پوری دنیا انسانیت کے سامنے. کس کے سامنے یہ مثال پیش کرنی ہے؟ ہر شخص کے سامنے، دنیا کے ہر باشندے کے سامنے یہ مثال پیش کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور اب یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے کندھوں پر ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ مثال پیش کریں، لوگوں کے سامنے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں دنیا کی زندگی کی کیا مثال پیش کی ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پڑھتے ہوئے یہ سمجھیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کیجئے کہ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ دنیا والوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے آپ دنیا کی زندگی کی مثال پیش کر دیجئے. اس کی مثال کیسی ہے؟ یہ پہلا پوائنٹ تھا آج کی اس درس کا. اس آیت کے تعلق سے تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کا صحیح تصور اجاگر کریں، پیش کریں. اب اس مثال کو، دنیا کی زندگی کو مثال، دنیا کی زندگی کی مثال کیسے پیش کی ہے؟ کہا کمائن، جیسے کہ پانی. دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دیا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسے تشبیہ کہا جاتا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اس کو غور کیجئے گا کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی ہے.
پانی، دنیا کی زندگی پانی کی طرح سے ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اب دنیا کی زندگی کو پانی سے جو مثال، پانی سے اس کی مثال دی گئی ہے، اب کوئی بھی مثال، کوئی بھی تشبیہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کس چیز میں تشبیہ دی گئی ہے ہم اس کے بارے میں غور کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے تشبیہ میں۔ عربی زبان میں اسے، دنیا کی کسی بھی زبان میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن عربک لینگویج کے لحاظ سے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عربی زبان میں جس سے تشبیہ دیا جاتا ہے اس کو مشبہ کہا جاتا ہے، اور جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف کے ذریعے سے یا جس جو ہے اسم کے ذریعے سے یا جس فعل کے ذریعے سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے ادات تشبیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر کاف ہے، یہ کمائن، تو کاف سے تشبیہ دی گئی، یہ کاف حرف تشبیہ ہے تو اس کو ادات تشبیہ کہتے ہیں۔ اور جس چیز میں تشبیہ دی جاتی ہے اسے وجہ شبہ کہتے ہیں، یعنی دونوں میں مشابہت کی کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج کی زبان میں کہنا ہو تو دونوں ایک دوسرے کے جو مشابہ ہیں، سملر ہونا جسے کہتے ہیں کہ جو ہے اگر دونوں سیم ہیں تو کس چیز میں سیم ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے اسے وجہ شبہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وجہ شبہ یہ کیا ہے، چند چیزیں بیان کریں، ورنہ جب اس کو کھنگالنا شروع کرتے ہیں، یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے اسے کس چیز میں تشبیہ دی ہے، اسے کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے تشبیہ میں اور تاکید ہوتی ہے کہ جس کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے وہ خود سوچے بیٹھ کر کے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس میں دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دیا گیا۔ تو سب سے پہلے پانی کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ پانی یہ زندگی کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ پانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی ہے، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ ہر چیز کی زندگی کیا ہے؟ پانی سے ہے، پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی، جہاں یہ زندگی بڑی بے ثباتی اس کی ہوتی ہے، زندگی یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ضروری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آزمائے۔ سورہ ملک میں آپ پڑھتے ہیں اسے کہ اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ضروری بھی ہے جیسے پانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے پانی کے تعلق سے؟ پانی کا معاملہ کیا ہے کہ پانی اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پانی کسی بھی طرف بھی بہہ جائے گا، اور پانی جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ پانی اگر آپ چھوڑ دیں پانی کو تو پانی بہتا جائے گا۔ پانی کے بارے میں مشہور ہے کہ پانی کو چھوڑیے تو پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ تو پانی کو راستہ بنانے دینے کے بجائے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو راستہ بنا کر کے دیں، ورنہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جب وہ خود سے راستہ بناتا ہے، وہ بعد میں بات آئیے، لیکن یہ دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا کہ پانی کی حفاظت کیا مطلب ہے؟ پانی کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو پانی کہیں بھی بہہ کر کے چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پانی سے جو فائدہ حاصل کرنا تھا وہ فائدہ آپ حاصل نہ کر پائیں۔ دنیا کی زندگی بھی یہی ہے میرے بھائیوں۔ ہماری یہ زندگی کے یہ اوقات گزرتے جا رہے ہیں، اگر اس کی حفاظت نہیں کی تو زندگی پوری گزر جائے گی اور موت کے آغوش میں چلے جائیں گے۔ تب احساس ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے
اپنی زندگی کو برباد کر دیا. ہم نے زندگی کو سمیٹ کر کے نہیں رکھا، حفاظت نہیں کی. جیسے پانی کی حفاظت نہ کریں تو پانی بہہ جاتا ہے. تیسری چیز اس میں کیا ہے؟ تشبیہ جو دی گئی بڑی اہم چیز وہ کیا ہے کہ پانی کو آپ خود راستہ بنا کر کے دے دیجئے تو اس سے کھیتیاں لہلہاتی ہیں. کھیتیوں کو صحیح طریقے سے کھیتوں کو پانی ملتا ہے اور کھیتیاں لہلہاتی ہیں. آپ پانی کو راستہ بنا کر کے دیجئے. اسی طرح سے دنیا کی زندگی کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا ہے. جو بھی دنیا کی زندگی میں ہے اس کے لیے جو راستہ بتا دیا گیا ہے اسی راستے پر اگر چلے گا تو کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور صحیح معنی میں دنیا کی زندگی کا اسے فائدہ ہوگا، نہیں تو سب کی سب برباد. چوتھی چیز کیا ہے کہ یہی پانی اگر کھیت کو مناسب انداز میں ملتا ہے، مناسب انداز میں ملتا ہے تو کھیتیاں لہلہاتی ہیں. اگر کھیت میں پانی زیادہ بھی ہو جائے تب بھی بربادی، کم ہو جائے تب بھی بربادی. یاد رکھیے دنیا کی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے. دنیا کی زندگی کو بہت سمیٹ کر اور بڑے ہی اچھے انداز سے جیسے گائیڈ لائن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اگر اس کے لحاظ سے ہم نے خرچ کیا، اس کے لحاظ سے یہ زندگی بسر کی، تب تو ٹھیک ہے، ہماری زندگی کی کھیتی بھی لہلہائے گی اور ہماری زندگی میں بھی رونق ہوگی، بادیں بہاری چلے گی، ہماری زندگی میں بہاریں ہوں گی. لیکن اگر معاملہ الٹا ہو گیا، کہیں پانی زیادہ یا کم کر دیا تو کیا ہوگا؟ جیسے کھیت برباد ہو جاتا ہے ہماری زندگی بھی برباد ہو جائے گی. زیادہ اگر ہو گیا، زیادہ کا مطلب کیا ہے دنیا کی زندگی میں پانی زیادہ ہونے کا؟ کہ آدمی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو یہ کیا ہے؟ پانی سمجھو زیادہ ہو گیا، اب اس کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. سب کچھ دنیا کو سمجھ لے. اور پانی کم کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی رہبانیت اختیار کر لے. رہبانیت کیا ہے؟ کہ دنیا کی یہ زندگی چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلا جائے. میں شادی نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، مجھے دنیا کی اس دولت سے کیا مطلب ہے، دنیا کی کوئی دولت مجھے نہیں چاہیے. اگر کوئی اچھا کھانا مل گیا تو اس کو بھی خراب کر کے کھاؤں گا. اللہ نے نعمت دی ہے لیکن نہیں، اپنی نعمت اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت لباس میں بھی ظاہر نہیں ہوتی، رہن سہن میں بھی ظاہر نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ رہبانیت ہے یہ. اور یہ رہبانیت یہ کم کرنا ہو گیا. یہ بھی انسانی زندگی کے لیے بہت ہی مہلک چیز ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے. انسانی فطرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، دنیا کا نظام، اور اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے. اگر اس سے ہم ہٹتے ہیں چاہے کمی کی طرف یا زیادتی کی طرف تو دونوں صورتوں میں تباہی ہے. پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ طے کر دیا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے، رہبانیت اختیار کر لیں گے، رہبانیت کے آڑ میں وہ کیا کیا گل کھلاتے ہیں، ان سے پوچھئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فطرت سے بغاوت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے کہا پانی کی طرح سے ہے، پانی کی طرح سے ہے. پانی کے بارے میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پانی آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے بھر کر کے رکھتے بھی ہیں، اسٹور بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہ عمل کیا ہے. پانی اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. دنیا کی زندگی میں بھی دنیا کی جو زیب و زینت ہے اور دنیا کے جو ضروری ساز و سامان ہے، آدمی اسے اختیار کرتے ہوئے
رکھ بھی سکتا ہے کل کے لیے، کل کی ضرورت کے لیے، پرسوں کی ضرورت کے لیے، 1 سال تک کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھروں میں کھجوریں بھیج دیا کرتے تھے۔ کھجور جو ان کی زندگی کا زندگی کی سب سے اہم چیز تھی، سب سے اہم ضرورت تھی، سمجھ لیجئے کہ ان کی زندگی کی، یا آج کی زبان میں کہنا ہو تو وہ لائف لائن ان کی یہ کھجور تھی، اور کھجور ہر گھر میں ہونا ضروری ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہوئی کہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، کہ ایسا گھر جس میں کھجور نہ ہو سمجھو کہ اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں، یعنی کھجور تو کم سے کم اس زمانے میں گھر میں رہنا ضروری ہی تھا، لوگ رکھتے تھے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، چند مثالیں میں نے آپ کو پیش کی، یعنی جو تشبیہ ہے تو کن کن چیزوں میں ہے، میں نے صرف چند آپ کے سامنے پیش کی، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے یہ۔ اب یہ ایک مثال تھی دنیا کی زندگی کی پانی کی۔ دوسری ایک مثال ہے، اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں۔ تشبیہ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری جو ہے کیفیت، پوری صورت، پوری شکل، اس کو دوسری ایک شکل سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور یہ تشبیہ ہے دنیا کی یہ پوری زندگی، دنیا کی زندگی کی رونقیں، دنیا کی زندگی کی بہاریں، اور یہاں جو بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں سب کچھ جو ہے، اور دوسری کیا ہے، پانی، اور پانی کے نازل کرنے کے نتیجے میں جو کھیتیاں لہلہاتی ہیں، پودے لہلہاتے ہیں، اور جو ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ پودے سوکھ جاتے ہیں، کھیتیاں پک جاتی ہیں، انہیں کاٹ دیا جاتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھوسا بن کر کے، ذرات بن کر کے ہواؤں میں یہ اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوسری تشبیہ ہے، اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں۔ تو آئیے اس تشبیہ کو سمجھتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کر دیجئے۔ یہ تشبیہ تمثیل یہ دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں ہے، دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ دنیا کی کوئی زندگی ہمیشہ، دنیا کی زندگی کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہاں جو چیز بھی ہے سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، کوئی چیز یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو اس کو مثال دیا اللہ تبارک و تعالی نے، تشبیہ دیا ہے اس کو، تو کہا کہ جیسے وہ پانی انزلناہ من السماء، جس پانی کو ہم نے آسمان سے اتارا، بادلوں سے جو بارش ہوتی ہے، یہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ بارش نازل فرمائی، تو اس کے بعد کیا ہوا، فاختلط بہ نبات الارض، اور یہ پانی زمین کے پودوں سے، نبات کہتے ہیں پلانٹ جو ہے، پودے زمین کے پودوں سے مل گیا۔ ایک جو ہے اس کی تفسیر یہی کی گئی ہے کہ فاختلط نبات الارض بالماء، کہ زمین کے پودے پانی سے مل گئے، پانی زمین کے پودوں سے مل گیا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرمائی اور یہ بارش زمین کے پودوں سے ملا، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو اس پانی نے ان پودوں کو زندگی دی، اور یہ پودے لہلہانے لگے، یہ پودے ہر طرف سے ہرے بھرے نظر آنے لگے۔ فاختلط بہ نبات الارض، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بہی میں با یہ سببیت کا ہے، تو بل اور ہی ضمیر یہ پانی، ماں کی طرف یعنی پانی، بہی یعنی اس پانی کے سبب سے اختلط نبات الارض، زمین کے پودے آپس میں مل گئے، یعنی پانی کا پودوں سے ملنا یہ معنی نہیں، بلکہ جب بارش ہوئی تو پودے اتنا بڑھے کہ جب یہ پودے بڑھنے لگے
تو ایک دوسرے سے گلے بھی ملنے لگے۔ پودوں کا بڑھنا آپ دیکھتے ہوں گے، درخت بڑھتے ہیں، پودے بڑھتے ہیں اور نئی نئی کوپلیں نکلتی ہیں، نئی نئی برانچز جو ہے درختوں میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتی جاتی ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرمائی تو پودوں کو ایک زندگی ملی، پلانٹ کو ایک زندگی ملی، اتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑھنے لگے اور لہلہانے لگے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے اور رنگ برنگ کے ملے جلے اور بڑے ہی رونق والے، بڑے ہی خوشنما قسم کے یہ پودے اس طرح سے بڑھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پودے بڑھتے ہیں، یہ درخت بڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد؟ فَأَصْبَحَ، یہ فا اس کو جو ہے آخر کی بات بیان کرنے کے لیے بیچ میں بہت سی چیزیں حذف کر دی گئیں۔ پودے جو ہے لہلہاتے ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، اس کے بعد دانے آتے ہیں، کھیتیاں جو ہے سوکھ جاتی ہیں، دانے سوکھ جاتے ہیں تو پھر انہیں کاٹ لیا جاتا ہے اور پھر یہی اس کی زندگی، یہیں سے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ درخت سے، زمین سے درخت، پودے جو نکلتے ہیں وہ درخت بھی بنتے ہیں، درخت بنتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب یہ درخت اپنی پوری جوانی پہ ہوتے ہیں، پھر یہی درخت بڑے ہو کر کے اور جو ہے بوڑھے ہوتے ہوتے، کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے آپ کھیتیاں کرتے ہیں یا زمین سے پودے اگاتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ پودے بڑھتے رہتے ہیں، پانی ملتا ہے تو پودے بڑھتے ہیں، لہلہاتے ہیں اور پھر وہ اپنی جوانی پہ آتے ہیں۔ جوانی کے بعد سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور سوکھنے کے بعد پھر انہیں کاٹ دیا جاتا ہے یا خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان پودوں کی مثال ہے۔ جب یہ ختم ہو جاتے ہیں اور چور چور ہو جاتے ہیں تب ہوائیں انہیں اڑا لے جاتی ہیں، ان کا سارا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی بے ثباتی کی مثال، تشبیہ تمثیل۔ اس کو سمجھنے کے لیے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر، اس پر غور کیجیے گا۔ اب تھوڑا جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آئیے میرے ساتھ جو ہے تھوڑی توجہ دیجیے گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ انسان کو لیتے ہیں ہم، انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا کی زندگی یہ انسانوں کی زندگی، اس سے مقصود جو ہے انسانوں کی زندگی ہے، ورنہ پودوں کی زندگی بھی تو، پودے بھی تو دنیا کا ہی ایک حصہ ہیں، وہ مثال دی ہے۔ تو انسانوں کی زندگی، انسانوں کی زندگی کو آپ سوچئے کہ انسانوں کی زندگی کیسے ہے کہ پانی کا ایک قطرہ جسے نطفہ کہا جاتا ہے، یہ باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر کے رحم مادر میں پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد وہیں سے خون اور گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں اور پورے گوشت مل کر کے انسان کی شکل میں آتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے اور یہ انسان چھوٹے سے بچے کی شکل میں، ایک جو ہے ننھا منھا بچہ، یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے پودا زمین سے نکلا ہے۔ ابھی جیسے یہ پودا زمین سے نکلتا ہے تو سوچئے کتنا ہلکا پھلکا، اور یہ پودا کتنا کمزور ہوتا ہے، ہوا کے معمولی جھونکے بھی اس کو ادھر سے ادھر موڑ دیتے ہیں کیونکہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ یہ بچہ بھی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہی بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، اس کا بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے، ہوا کے سرد اور گرم جھونکوں سے اسے بچانا پڑتا ہے، سردی اور گرمی سے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور بڑی مشکلوں سے، بڑی حفاظت سے جب یہ بچہ پلتا ہے
تو जवानी की दहलीज को पहुंच जाता है, जवान हो जाता है, जैसे एक नन्हा सा पौधा जमीन से निकल करके पूरा एक जो है दरख्त बनता है, या कह लीजिए कि एक जो है बाली जो है जिसमें निकल आती है, एक पौधा जो है अपने जो है तने पर खड़ा हो जाता है। तो ये उसकी जवानी की उम्र होती है जिसमें उसे बड़ी ताकत आ जाती है, सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसे ताकत की इंतहा को पहुंचाता है जब 40 साल का होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये पौधा जो लहलहा रहा था, बड़ा खुशनुमा लग रहा था, जवानी में भी इंसान बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। 40 साल तक तो ये जवानी खिलती रहती है। ये पौधा भी जब तक हरा भरा है ठीक है, बाद में फिर क्या होता है, पौधा जो हरा भरा था पीला होना शुरू होता है। 40 साल के बाद जवानी के दिन अब खत्म, अब बुढ़ापे की तरफ इंसान ने पहला कदम रखा, कमजोरी की तरफ अब चल रहा है। इस तरह से एक दिन बूढ़ा हो जाता है और फिर बहुत कमजोर हो जाता है, और आखिर में होता ये है कि मौत की आगोश में जाकर के सो जाता है। मौत आकर के उसे अपनी आगोश में ले लेती है, अपनी गोद में ले लेती है। यही चीज पौधा भी ऐसे ही है, पीला होता है, एकदम सूख जाता है तो किसान आता है काट देता है, खत्म। यहीं तक पूरी कहानी है। ये इंसान की जिंदगी, ये पौधे की जिंदगी, आपने देखा दोनों में कितनी मुशाबहत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मिसाल पेश की है। आपने ये जो है पहला पॉइंट था, इसे नोट कर लिया होगा इस तशबीह तमसील में। दूसरा मसला क्या है इसमें तशबीह के अंदर, ये पौधा जो जमीन से निकलता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पौधे को जवानी मिले, कोई जरूरी नहीं है। कुछ पौधे हैं जो छोटे में ही, जो अभी निकले थे जमीन से और मुरझा जाते हैं, बल्कि कुछ पौधे तो ऐसे भी होंगे जो, नहीं पौधा ना कहिए आप उसको, कि जमीन पे जो बीज डाला गया तो अंदर ही सड़ गया, वो पौधा निकला भी नहीं, ऐसा भी होता है। और कुछ पौधे होते हैं जो जमीन से निकले तो, लेकिन उन्हें जवानी नसीब नहीं हुई, और वो पौधे ही थे और फेना के घाट उतार दिए गए। कोई बकरी आई चर गई, कोई जानवर आया चर गया, किसी ने पैर रखा मुरझा गया, कोई भी, या पानी नहीं मिला तो मुरझा गया, कोई भी शक्ल हुई, कुछ तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। हम इंसानों की जिंदगी भी मेरे भाइयों यही है। कितने हैं जो माँ के पेट से ही, माँ के पेट में ही रुखसत हो जाते हैं, कितने लोग, कितनी औरतों के हमल साकित हो जाते हैं, दुनिया में बच्चे को आने की नौबत नहीं होती है, वहीं से खत्म हो जाते हैं। आप जानते हैं इस चीज को। ये मिसाल देखिए क्या, कितनी उम्दा मिसाल है अल्लाह ताला ने दे रखी है, पौधों से मिसाल इंसानों की, दुनिया की जिंदगी की। और कुछ पैदा होते हैं, पैदा तो हो गए लेकिन बचपन में ही इंतकाल कर गए, जवानी की बहारें उन्हें देखनी नसीब नहीं हुई। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जवान हुए, जैसे पौधे जवान हुए, पौधे में बालियां भी आना शुरू हो गई, लेकिन कोई जानवर आया चर गया, सूख जाएं ये बालियां और उससे काट करके उससे फायदा हासिल किया जाए, ये नहीं हो पाता है। तो कुछ जवानी में भी चले जाते हैं और कम, और कुछ ऐसे होते हैं बल्कि बड़ी कसरत से होते हैं जिन्हें बुढ़ापे तक दुनिया की ये जिंदगी मिलती है, बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं। ये है मेरे भाइयों दुनिया की मिसाल। आप ये दूसरा पहलू है सोचने का, आपने इस पहलू को भी नोट कर लिया। तीसरा पहलू सोचने का, और उस पहलू को भी नोट कीजिए, वो ये है कि याद रखिए ये पौधे जो अल्लाह ताला जमीन से निकालता है, यही पौधे हैं, और इन्हीं पौधों से, इन्हीं दरख्तों से इंसानों का रिज्क होता है, और ये दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं।
یہ چیز انسانی زندگی کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو دنیا کی ہماری یہ زندگی ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ جس زندگی میں، جس انسانی زندگی میں یہ جذبہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، پھر یہ انسانی زندگی بیکار ہے۔ اس زندگی سے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور اس زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے تیار رکھنا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے اس سے ذخیرہ کرنا ہے، کچھ چیزیں آگے بھیجنی ہے اپنے فائدے کے لیے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جب دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے کچھ آگے بھیجنا ہوتا ہے، اپنے لیے کچھ ذخیرہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو اس مثال میں جو اہم باتیں تھیں وہ پیش کر دیں۔ اب دیکھیے پوری آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجئے، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، جیسے پانی ہے جس کو کہ ہم نے نازل کیا ہے من السماء، آسمان سے، بادل سے، فاختلط به نبات الارض، تو یہ پانی زمین کے پودوں سے مل گیا، یا اس پانی کی وجہ سے زمین کے پودے لہلہانے لگے، کھیتیاں جو ہے لہلہانے لگی، کھیتیاں پکی، اس کے بعد انہیں کاٹ دیا گیا تو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، تو یہ ہو گئے، یہ پودے ہو گئے حشیمن۔ حشیم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جب کاٹ کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے تو اسے عربی میں حشیم کہا جاتا ہے۔ محشوم کے معنی میں جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے بول دوں، یہ فاعل مفعول کے معنی میں ہے۔ حشمہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسرہ کو، کسرہ توڑنا، حشمہ کسرہ، حشمہ کے معنی توڑنا، تو کسرہ کے معنی توڑنا۔ اب یہ حشیم کیا ہے؟ جسے توڑ دیا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، جسے چور چور کر دیا گیا ہے، ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، بولتے رہتے ہیں نا ہم لوگ جو ہے کبھی کبھی جب ڈائلاگ مارتے ہیں تو یہ جو ہے کیا ہے؟ ہڈیوں کو چور چور کرنے کا، یہ توڑ کر کے کسی چیز کو بالکل پیس دیا جائے تو یہ حشیم ہے۔ اسی سے حشمہ سے ہی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آپ کے پردادا ہاشم کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہاشم اصل میں ان کا لقب تھا، تو یہ ان کا لقب ہاشم کیوں پڑا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے خاص طریقے سے قحط سالی کے دور میں روٹیاں توڑ توڑ کر کے سالن میں ملا کر کے انہیں لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو ہاشم کہا گیا، یعنی روٹیاں توڑنے والے، روٹیاں توڑ توڑ کر کے سالن میں ملائیں تو سرید بناتے تھے، تو عربی زبان میں اسے بھی حشمہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ حشیمن ہے، یہ پودے کیا ہو گئے؟ حشیم ہو گئے، یعنی چورا ہو گئے، جسے چورا چورا کر دیا گیا، چور چور کر دیا گیا۔ تذروہ الریاح، تذروہ کے معنی ہے تو تیرو کے، یہاں پہ تو تیرو تفرقو، تذروہ الریاح، ہوائیں جن کو اڑا لے جاتی ہیں، ہوائیں یہ ذرے بن گئے، یہ اب پودے جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کو اس پر ختم کیا گیا، مثال تو ہو گئی پوری، اب یہ آیت کو جس پر ختم کیا گیا ہے یہ ایک پہلو ہے اس آیت کا جو باقی ہے، اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی جس طریقے سے پودے اگاتا ہے اس کے بعد پودوں کی یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسان موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ موت اور فنا اس کا جو ہے مقدر ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا بھی، یہ پوری دنیا بھی کیا ہے کہ پوری دنیا کا مقدر بھی یہی ہے کہ اسے بھی فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم پر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا نظم بنایا ہے اسی نظم کا یہ ایک حصہ ہے کہ اسی نظم کے مطابق یہ پوری زندگی چلتی ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں، یہ بڑی عمدہ مثال جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے، اور یہی مثال ان کفار مکہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا جو اپنی نخوت اور تکبر میں آ کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ان غریب مسکین لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھیں، آپ سے باتیں سنیں۔ یہ تکبر، یہ گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ جب دنیا کی پوری زندگی ہی فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ انسان کی اپنی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ زندگی اس کی ختم ہونے والی ہے۔ انسان ان پودوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ تعالیٰ نے مثال سورج کی بھی پیش کی ہے۔ آدمی سورج کو کیوں نہیں دیکھتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی بڑی ہلکی ہوتی ہے، آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس جو ہے کرنوں کا لطف لے سکتے ہیں۔ لیکن یہی سورج جب دوپہر کو ہوتا ہے تو بڑی تمازت آپ اس کی دھوپ کی تاب نہیں لاتے، بھاگ جاتے ہیں، اور پھر شام کے وقت سورج کا معاملہ پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کی یہ تمازت ختم ہو جاتی ہے، اس کی یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، ڈوب جاتا ہے۔ ہم انسانوں کی زندگی کا معاملہ بھی میرے بھائیوں ایسے ہی ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو نکلتے ہوئے سورج کی طرح، جب جوان ہوتے ہیں تو عین دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، بڑھاپا ہوتا ہے تو ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہر نکلتا ہوا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے، ڈوبتا ہوا سورج بھی ہمیں پیغام دے کر کے جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان واقعی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اترائے گا نہیں۔ کسی شاعر نے سورج کے بارے میں بڑی اچھی بات یہ کہی ہے، اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے، تیری بات اور ہے۔ ابھی دوپہر کا وقت ہے، تیری بات اور ہے، سورج تیرا مزاج ہم پوچھیں گے شام کو۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان بھی جب اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو بول دیجئے کہ ابھی کیا ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ وقت ایک ایسا آئے گا کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، بڑھاپے کی منزلیں ہوں گی، تب ہم مزاج پوچھیں گے کہ کیسا مزاج ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں، اور اس وعدے کے ساتھ کہ ہمارے بعض بھائیوں نے درخواست کی ہے کہ عید کی نماز بھی زیادہ امکان یہی ہے کہ گھر میں پڑھنا پڑے، تو عید کی نماز کے کچھ مسائل بھی ذکر کر دیے جائیں تو بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے کسی درس میں، آخر میں، کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں، آخر میں انشاءاللہ کسی درس میں آپ کے سامنے عید کی، گھر میں اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو کس طریقے سے پڑھیں گے، کیا مسائل ہیں، اس کے چند جو ہے باتیں، اہم باتیں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔